بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہیں، اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ اللہ پاک تمام معاملات آسان فرمائے، تمام دنیا میں امن پیدا فرمائے، رحمتیں اور برکتیں اللہ پاک نازل فرمائے، اور مسلمانان عالم کے اوپر بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اللہ پاک رحم و کرم نازل فرمائے اور ان کی نصرت اور فتح ان کو نصیب فرمائے، اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو جبر ظلم ناانصافی کا ایک دورہ ہے، اللہ پاک اس کا خاتمہ فرمائے، اور جو پاکستان کے مظلوم ہیں ان کو اللہ پاک تمام قسم کے مصائب مصیبتوں سے آزادی عطا فرمائے، اور جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کے ظلم سے غریب اور مظلوم لوگ جو ہیں ان کو بچا کے رکھے اور ان سے ان کو پناہ میں رکھے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، عدالتی حوالے سے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جس میں ایک تو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو قومی اسمبلی میں ہیں اس میں زین قریشی صاحب کو، جو شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں، ان کو پارلیمانی جو لیڈر ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، ایک ایسے شخص کو، ایک جو سیاسی گھرانہ بھی ہے، قابل عزت قابل احترام بھی ہے، لائق بھی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور صحیح جو مصیبتیں ہیں صحیح طریقے سے انہوں نے جھیلی ہیں، اور وہ ایک قابل آدمی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے زین قریشی کیسے ڈیلیور کرتے ہیں، ان کی صلاحیتیں ہیں، یا میرا خیال ہے کہ وہ شاید پہلی دفعہ کسی ایسے عہدے پر آئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی کیا پروگریس ہے۔ دوسری طرف ایک 23 مارچ کے بڑے اہم ترین جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ جس طرح سے ماضی میں پی ٹی آئی کو قرآن کی حرمت کے حوالے سے جو ہے وہ بھی روکا گیا، فلسطین کے اوپر آواز اٹھانے سے روکا گیا، یعنی نیشنل اور اسلامک جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی، کیونکہ اور تو کوئی تنظیم کوئی پارٹی جو ہے وہ ایسے ایشوز کے اوپر آواز اٹھاتی نہیں ہے، وہ تو سب مینجڈ قسم کے گروپ ہیں۔ پارٹی سیاسی اور عوامی پارٹی تو بن کر جو ابھری ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی ہے، جو آئین قانون اور اسلام اور عوام اور پاکستان کی بات کرتی ہے۔ باقی تو جو مینجڈ لوگ ہیں وہ تو پھر ظاہر اپنے اپنے مفادات کے لیے مینج کرتے ہیں سارے نظام کو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کو اجازت ملتی ہے نہیں ملتی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے یہ بھی اندیہ دیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ناانصافی کا یہ سلسلہ اور آپریشن رد و بدل فارم 47 کا جو تاحال جاری ہے، اب ایسے ہو رہا ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کا ذرا کم مارجن ہے یا امپورٹنٹ حلقے ہیں جو سسٹم کے لوگ ابھی تک ایڈجسٹ نہیں ہوئے، ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نظام الدین نے یہ پروگرام بنایا کہ وہ اس میں گنتی کراتے ہیں، جیسے ایک حلقے میں کرائی کہ 7000 پی ٹی آئی کی اپنا ووٹ مسترد تھے، پی ٹی آئی کی 10,000 کی لیڈ تھی، وہ جو 10,000 کی لیڈ تھی اس کے اوپر ٹھپے لگا کے 17,000 جو ہیں وہ کر دیے مسترد شدہ ووٹ، اور نون لیگ کے بندے کو 1,000 کی جیت جو ہے وہ دلا دی۔ تو ایک تو پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھرپور طور پر اس کا جو ہے عدالتی جو ہے اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو یکسر مسترد کیا اور شدید احتجاج کیا ہے۔ یہ اس قسم کے کچھ چند ایک فیصلے انہوں نے کیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی اندیہ دیا ہے کہ اگر ہمارا آئینی قانونی حقوق جو ہیں وہ پامال ہوتے رہے، وہ سلسلہ نہ رکا،
تو مزاحمتی سیاست جو ہے وہ بھی ہم ایجیٹیشن کا جو ایک ہمارے پاس آپشن ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور پھر KPK کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو ہدایات جاری کی ہیں جن میں IG KPK کو چینج کرنا، اور KPK میں شیل افضل مروت کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو سفارشات مرتب کرے گی، اور جس DPO نے DCO نے غیر آئینی اقدامات کیے ہیں، PTI کے لوگوں کو اٹھایا، تشدد کیا، ان کو بیجا جبر اور طاقت کا استعمال کیا، لوگوں کے چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، ایسے عناصر کو وہ آئینی اور قانونی طریقے سے ضرور کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نظام جو ہے، نظام دین، وہ جو کیونکہ اس کی دیکھیں نا، وہ 75 سالہ عمر ہے اس کی، نظام دین کی، اور 75 سالوں میں اس نے اتنی جو ہے وہ تجربہ ہے اس کے پاس کہ وہ ہر آئینی، قانونی اور غیر آئینی، غیر قانونی کام کو جو ہے وہ احسن طریقے سے کرنے کا ماہر ہو چکا ہے۔ لیکن اب دیکھیں، اور عوام کو اس نے بالکل سائیڈ پہ کر دیا ہے۔ جب بھی عوام نے اپنی صحیح ویژن کے مطابق ووٹ دیا ہے، تب ان کے ووٹ کو کرش کرنے کے لیے نظام دین نے اپنی انا اور ضد کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ ملک بھی دولخت کر دیا، اور اب کی بار بھی اسی ڈائریکشن پہ چلا جا رہا ہے، جس کے محمود خانہ چکزئی اور مولانا فضل الرحمان اور PTI کے جو لیڈران ہیں، یا دیگر بھی کئی صحافی، جرنلسٹ اور ایون کہ ریٹائرڈ فوجی افسران جو بڑے مایہ ناز اور ملکی حالات کے اوپر نظر رکھنے والے ہیں، سبھی مکاتب فکر نے ایسے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور پھر الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو جتنا گھٹیا، غیر آئینی، غیر قانونی، متکبرانہ، غیر منصفانہ، غیر جانبدارانہ رہا ہے، میرا خیال ہے اس کی مثال جو ہے وہ 75 سالہ نظام دین کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ 75 سالہ نظام دین کا ایک اور بچہ پیدا ہوا ہے جو 2024 میں 8 فروری بلکہ نہیں، جس نے رجیم چینج سے لے کر اس کی پیدائش ہوئی، اور اس نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا، اور ہر ایک غیر آئینی، غیر قانونی کام اس نے کیا ہے۔ تو اسی طرح سے بڑی زبردست قسم کی سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے یہ اس میں جو کیس بنیادی طور پہ تھا حاکم نثار کے بیٹے اور بشرا بیگم کی ایک آڈیو لیک کے حوالے سے، جس میں پیمپرا ہو گیا، جو موبائل کمپنیز ہو گئیں وہ، اور جو سرکاری وکیل تھے یا مرکزی حکومت، ان کو لے کر جو ہے وہ زبردست، اس میں سرکار کی طرف سے بڑی عجیب و غریب قسم کی منطق پیش کی گئی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری جو ہے وہ کسی حد تک ہم نے کسی کو بھی رسائی نہیں دی، اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی اس کیس کی حد تک ہم نے رسائی دی ہے، جبکہ پرائیویٹ کمپنیز نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو گورنمنٹ کو رسائی